دوستوں، پاکستان ایئر فورس کے چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا چائنا کا دورہ ابھی بھی دنیا بھر میں چرچے کا موضوع بنا ہوا ہے۔ یہ وزٹ اتنا لو پروفائل تھا کہ نہ پاکستان میں پہلے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوئی نہ ہی کوئی پریس ریلیز، لیکن چائنیز اسٹیٹ میڈیا نے 10 اپریل 2025 کو کنفرم کیا کہ ایئر چیف نے بیجنگ میں چائنیز ڈیفنس منسٹر ایڈمرل ڈونگ جو اور پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے سینئر کمانڈر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس طرح کے سائلنٹ ڈپلومیٹک مشنز صرف تب ہی ہوتے ہیں جب بات بہت بڑی ہو اور اسٹریٹجک ہو۔ تو چلیے اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے، کیا یہ وزٹ J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے لیے ہے؟ J-35 یعنی FC-31 کا ایڈوانس ویرینٹ ایک 5th جنریشن جیٹ ہے۔ اسٹیلتھ کوٹنگ، انٹرنل ویپن بے، ایسا ریڈار اور ملٹی رول کیپیبلٹیز کے ساتھ آتا ہے۔ یہ جیٹ پاکستان ایئر فورس کو انڈیا کے رافیل اور فیوچر ایمکا کے مقابلے میں ایک سینئر ایج دے سکتا ہے۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں۔ جنوری 2024 میں ایئر چیف نے کہا تھا کہ J-35 کے لیے فاؤنڈیشن آلریڈی لیڈ ہیں۔ دسمبر 2024 کی رپورٹس کے مطابق پاکستان نے 40 J-35 جیٹس کا آرڈر اپروو کیا ہے، جن کی ڈلیوری 2027 تک شروع ہونے کی امید ہے۔ بول نیوز نے جولائی 2024 میں بتایا تھا کہ پاکستان کے پائلٹس چائنا میں J-35 کی ٹریننگ بھی شروع کر چکے ہیں۔ لیکن دوستوں، یہ صرف ایک جیٹ کا مسئلہ نہیں۔ دسمبر 2024 کی ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق یہ ڈیل 2.8 بلین تک جا سکتی ہے، جس میں نہ صرف جیٹس بلکہ سپورٹ سسٹم بھی شامل ہیں۔ J-35 کی یونٹ کاسٹ لگ بھگ 70 ملین ہے، F-35 سے کافی سستا، لیکن پھر بھی پاکستان کے 6 بلین ڈیفنس بجٹ کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ ڈیل پوری ہوتی ہے تو پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو چائنا سے 5th جنریشن جیٹ خریدے گا۔ اب بات صرف جیٹ تک محدود نہیں، پوری ایئر فورس کے ایکو سسٹم کی ہے۔ J-35 جیسے ایڈوانس جیٹ کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ماڈرن اویکس، ری فیولنگ ٹینکرز اور اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ۔ یہاں پاکستان کی خامیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس 4 ساب اور 4 ZD کے 03 کراکرم ایگل اویکس ہیں جو 300 کلومیٹر تک ریڈار رینج دیتے ہیں، لیکن چائنا کا KJ-500 جو 400 کلومیٹر تک کوریج دیتا ہے اور 360 ڈگری ایسا ریڈار آفر کرتا ہے، پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ریولوشنائز کر سکتا ہے۔ اگر اس وزٹ میں KJ-500 پر بات ہوئی جو ایک $200 ملین پر یونٹ کا پلیٹ فارم ہے، تو یہ پاکستان کے ایئر سپیس سرویلنس کو انڈیا کے فالکن اویکس کے برابر لے جا سکتا ہے۔ مڈ ایئر ریفیولنگ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 4 IL-78 ٹینکرز ہیں، لیکن ان کی اویلیبلٹی صرف 60% ہے اور یہ 1970s کا ڈیزائن ہے۔ چائنا کا Y-20U ٹینکر جو 2025 میں PLAAF میں شامل ہوا 70 ٹن فیول کیری کر سکتا ہے اور J-10Cs یا J-35 کو 4000 کلومیٹر تک ایکسٹینڈڈ رینج پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ایک Y-20U کی قیمت لگ بھگ $150 ملین ہے۔ اگر پاکستان 2 to 3 یونٹ بھی لے لیتا ہے تو یہ اسٹرائک مشنز اور لانگ رینج پیٹرولز میں گیم چینجر ہوگا، خاص طور پر انڈیا کے S-400 تھریٹ کے لیے۔ پھر آتا ہے اسٹریٹجک لفٹ کا مسئلہ۔ پاکستان ابھی بھی 16 C-130 ہرکولس یوز کرتا ہے، 19 ٹن پے لوڈ اور 3800 کلومیٹر رینج کے ساتھ، لیکن یہ 1960s کا پلیٹ فارم ہے۔ چائنا کا Y-20 66 ٹن پے لوڈ اور 7800 کلومیٹر رینج دیتا ہے۔ اس وقت چائنا کے پاس 50+ Y-20 ہیں اور ایک یونٹ کی کاسٹ 160 ملین ہے۔ اگر پاکستان 4 to 6 Y-20 اچیو کر لیتا ہے تو یہ نہ صرف ملٹری لاجسٹک کی بات ہوگی بلکہ ہیومیٹیرین مشنز کے لیے جیسے 2022 کے فلڈ میں بھی کام آئے گا۔ اب ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا لانگ ٹرم گول ہے۔ چائنا نے پہلے بھی JF-17 کے لیے 58% انڈیجینس پروڈکشن پاکستان میں انیبل کی ہے۔ جنوری 2025 کی ایرو ایشیا ٹائمز رپورٹ کے مطابق
پاکستان J-35 کے ساتھ کو اسمبلی یا ریڈار اور ایویونکس کا پارشل ٹرانسفر چاہتا ہے۔ اس وزٹ میں شاید یہی ڈسکشن ہوئی ہوں گی۔ پاکستان کے گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سلوشنز اور ہیوی انڈسٹری کے ساتھ چائنا کا HQ-9B ایئر ڈیفنس سسٹم، جو 200 کلومیٹر رینج اور میک 4.2 سپیڈ کا میزائل فائر کر سکتا ہے، بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اگر اس کا ریڈار ٹیک ٹرانسفر ہوتا ہے تو پاکستان اپنا لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بنا سکتا ہے، جو انڈیا کے برہموس کروز میزائل کو کاؤنٹر کرے گا۔ اب انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو پکچر کلیئر ہے لیکن کمپلیکیٹڈ ہے۔ انڈیا کے پاس 3 فالکن اویکس ہیں، 500 کلومیٹر رینج کے ساتھ اسرائیلی ریڈار شامل ہیں، 6 IL-78 ریفیولرز اور 11 C-17 گلوب ماسٹر کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک لفٹ کیپیسٹی پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہے۔ 272 Su-30، 36 رفیل اور 60 میراج 2000 کے ساتھ انڈیا کا فلیٹ سائز بھی بڑا ہے، لیکن یہاں ڈاکٹرین کا ذرا فرق ہے۔ انڈیا کوانٹٹی پہ فوکس کرتا ہے جبکہ پاکستان کوالٹی اور سسٹمیٹک ایج چاہتا ہے۔ 40 J-35، 36 J-10Cs اور 50 JF-17 بلاک 3 کا کمبینیشن اگر KJ-500 اور Y-20U کے ساتھ انٹیگریٹ ہو تو پاکستان انڈیا کے نیومیرک ایڈوانٹیج کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ وزٹ کیا لے کے آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو انڈیکیشنز ہیں 40 J-35 جیٹس، KJ-500 اویکس، Y-20U ٹینکرز اور شاید HQ-9B کا ٹیک ٹرانسفر، یہ سب ایک نئی ایئر ڈومین کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا مقصد صرف انڈیا سے کمپیٹ کرنا نہیں بلکہ چائنا کے ساتھ ایک سیلف ریلائنس ڈیفنس ایکو سسٹم بنانا ہے۔ یہ صرف جیٹ کی بات نہیں، یہ ریڈار، لاجسٹک اور اسٹریٹجک پروجیکشن کی بات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو J-35 کے ساتھ Y-20 اور KJ-500 پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا ٹیک ٹرانسفر پر فوکس کرنا چاہیے؟ کامنٹ میں بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے اس اسٹریٹجک پزل کا حصہ بن سکتی ہے۔ اگلی اپڈیٹ تک پاکستان زندہ باد اور ہمارا اسکائی ہمیشہ سیف رہے۔